بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم گرامی قدر جناب اقبال ملا صاحب، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، مجھے محرم کے مہینے میں عاشوراء کے دن کے قریب اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے حکم دیا گیا۔ اس کے باوجود کہ طبیعت ہماری علیل رہتی ہے اور صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اپنے گھر سے یہاں تک آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن موضوع بہت اہم تھا۔ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی کچھ خیالات تھے، ہم نے سوچا کہ آپ اہل علم حضرات کے ساتھ اسے شیئر کریں گے، بتائیں گے۔ دوستو، بزرگوں، واقعی کربلا کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی معنویت کو، اس کے پیغام کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اسلام کے نظام سیاست و حکومت سے ہم پورے طور پر واقف ہوں۔ اگر ہم اسلام کے نظام سیاست اور حکومت سے واقف نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کھڑے ہوئے اور کربلا کا وہ تاریخی واقعہ کیوں پیش آ گیا۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا تصور اسلام بالکل درست ہو۔ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں صرف نماز پڑھ لیں یا رمضان کے زمانے میں صرف روزہ رکھ لیں، یہ ایک پورا نظامی زندگی ہے۔ اس نظامی زندگی کا ایک جز سیاست اور حکومت بھی ہے۔ اگر ہم اسلام کے نظام سیاست اور حکومت سے پورے طور پر واقف ہوں گے تب ہمیں حضرت حسین کے اس اقدام کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس اقدام کی اہمیت، معنویت سمجھ میں آئے گی۔ تو حکومت ضروری ہے، امارت ضروری ہے، خلافت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو اللہ کی، فرما برداری کرو، اطاعت کرو رسول کی، اور تمہارے درمیان سے جو اولو الامر منتخب ہوئے ہیں ان کی، اولی الامر کی اطاعت۔ مفسرین نے بڑی نازک معنویت کو تلاش کیا ہے اس آیت میں، اولی الامر منکم۔ اولی الامر جو تمہارے درمیان سے جن کا انتخاب کیا گیا، اس مفہوم کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کا منکم سے جب انتخاب نہ ہوا ہو تو وہ اولی الامر تو ہو سکتا ہے، وہ اولی الامر منکم کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اولی الامر منکم کا مطلب یہ ہے کہ اسے چنا گیا ہو، ارباب حل و عقد نے جس کا انتخاب کیا ہو۔ تو اسلامی نظام سیاست اور حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی اس کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ وہ موروثی نظام نہیں ہوتا ہے،
وہ ملوکیت کا نظام نہیں ہوتا ہے، وہ استبدادی نظام نہیں ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ارباب حل وقت انتخاب کرتے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ مشورے کے ذریعے سے، شورا کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ باہمی مشاورت سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلامی نظام سیاست اور حکومت۔ اب وہ اسلامی نظام حکومت اور سیاست کیا ہے، اس کا معیار کون سا زمانہ ہے، یہ بھی بالکل متعین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کی پیروی کرو اور خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی پیروی کرو، اور صرف پیروی نہیں کرو بلکہ اس کو اپنی دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس اسوے کو، اس طریقہ کار کو پکڑ لو۔ یعنی یوں ہی سرسری طور پر ان کا نمونہ سامنے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی زندگی میں جو اسوہ تھا شورائیت کا، آپ کے بعد جو انتخاب عمل میں آیا تھا، وہ بھی شورا کے ذریعے سے تھا، لوگوں کے باہمی مشاورت کے ذریعے سے تھا۔ حضرت ابوبکر کا انتخاب، حضرت عمر کا انتخاب، کسی نہ کسی پہلو سے اس میں شورائیت کا پہلو پایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کا انتخاب، شورائیت کا کوئی نہ کوئی پہلو وہاں موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو اس لیے بنا دیا گیا کہ وہ خلیفہ کا رشتہ دار ہے، خلیفہ کا بیٹا ہے۔ تو اسلامی نظام حکومت و سیاست کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ شورائیت ہے، اور یہ کہ اس میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ ارباب حل وقت کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ منتخب کرتے ہیں امیر کو، خلیفہ کو۔ تو یہ بہت زیادہ امتیازی پہلو ہے اسلام کے نظام کا، اسلام کے نظام سیاست کا، اور اس کی اہمیت آدمی کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی یہ نظام نہیں تھا۔ ہر جگہ استبدادی نظام تھا، ہر جگہ ملوکیت تھی، کیسر و کسریٰ کی سنت تھی، باپ کے بعد بیٹا ہو جاتا تھا اور لوگ اس کو تسلیم کر دیتے۔ تو یہ ہم نے کہا کہ واقعی کربلا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظام کی خصوصیات کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں واقعی کربلا کی اہمیت پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر یہ کہ اس کے سارے معاملات، خلیفہ کے انتخابی نہیں، سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سارے معاملات کے سلسلے میں جو امیر ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ ارباب شورا سے اپنے مشاورتی اس کا جو نظام ہوتا ہے اس سے مشورہ کرتا ہے، ہر چیز کو یہ سلسلے میں ان کو باخبر کرتا ہے، وہ تنہا اکیلے فیصلے نہیں کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت اسلام کے نظام حکومت اور سیاست یہ ہے کہ اس کا جو ٹریزری ہے، اس کا جو بیت المال ہے، وہ شخص واحد کے خلیفہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ خلیفہ صرف اس کا ایک مشیرکار ہوتا ہے، اس کا سرپرست ہوتا ہے، اس کے مشوروں میں خرچیک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بیت المال کے خزانے کو جس طرح چاہے خرچ کرے،
اپنے اوپر خرچ کرے اور قیمتی مکانات بنائے اور قیمتی ملبوسات اور پوشاک زیب تن کرے اور جس کو چاہے جتنا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نمونہ خلفائے راشدین کا آیا ہے وہ تو ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا اس کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابوبکر کی بیوی نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے گھر میں مدتوں سے کوئی میٹھا نہیں بنا ہے، کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے بیت المال سے کہ ہمارے گھر میں میٹھا بھی پک سکے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بیت المال جو ہے حکومت کا وہ اس لیے نہیں ہے کہ خلیفہ کے گھر میں مٹھائی بنے اور میٹھا پکے اس سے۔ تو اللہ کی بندی نے جو بڑی سوہڑ بیویاں ہوتی ہیں، بڑا انتظام کرتی ہیں، تھوڑی تھوڑی رقم بچائی اور آخر میں انہوں نے اپنے شوہر کو، خلیفہ کو وہ رقم دی اور کہا کہ اس سے فلاں فلاں چیز لے آئیے تاکہ ہمارے گھر میں میٹھا بن سکے۔ تو حضرت ابوبکر نے اتنے پیسے جا کر کے بیت المال میں جمع کر دیے اور کہا کہ اتنی فاضل رقم ہے کہ اس سے خلیفہ کے گھر میں میٹھا بن سکتا ہے، اور آئندہ سے اتنی رقم کم ملا کرے گی تنخواہ میں۔ حضرت عمر کے سلسلے میں جب لوگوں نے کہا، ان کے صحابہ نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر لیجئے، آپ کے اخراجات اس سے پورا نہیں ہوتے ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے یہ سب باتیں اس لیے بتائیں کہ اسلامی نظام حکومت کا جو انداز ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی اور نہیں معلوم ہوں گی تو آپ واقعہ کربلا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ آخر میں آپ جانتے ہیں کہ اختلافات پیدا ہو گئے، اور اختلافات حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد جنگیں ہوئیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس میں مارے گئے، اور آخر میں ہوا یہ کہ حضرت علی کی خلافت کو حضرت حسن نے، جو حضرت علی کے بعد جن کو لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا تھا، خود سے نہیں ہو گئے تھے، نہ حضرت علی نے بنایا تھا ان کو، بلکہ لوگوں نے جب حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم انہیں بناؤ، اور منع بھی نہیں کرتے، تم لوگ اپنے مشورے سے جو جی چاہے فیصلہ کر لو۔ چنانچہ حضرت حسن نے یہ دیکھ کر کے کہ مسلمانوں کے درمیان میں خونریزی بند ہو جائے، آپس کی لڑائیاں ختم ہوں، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور یہاں سے وہ حدیث سامنے آتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں صلح ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت حسن ایک مدت تک زندہ رہے۔ حضرت حسن کا جب انتقال ہو گیا تو اب صرف حضرت معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ نے اس کے بعد بہت طویل عرصے تک حکومت کی اور بہت شاندار حکومت کی۔ فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو اس سے پہلے حضرت عثمان اور خلفاء کے زمانے میں ہوتا تھا، وہ ساری فتوحات، اور ملک میں انتہائی نظم و ضبط، کہیں خلفشار نہیں، بہت کامیاب حکومت رہی حضرت معاویہ کی 20 سال تک۔ ہوتا یہ ہے، تقدیر کی بات ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت مغیرہ بن آتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر امن و امان ہے،
کہیں لڑائی نہیں، کہیں جھگڑا نہیں، کہیں باہمی خون ریزی نہیں، پورا ملک میں دور دور سرحدوں تک مکمل امن پایا جاتا ہے، مکمل امن و امان پایا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بڑی خون ریزی ہو چکی ہے، جنگ جمل ہو چکی ہے، جنگ صفین ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا تو وہ خون ریزی کا زمانہ، باہمی قتل و قتال کا زمانہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے صحابی کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے مشورہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ ان کو کوئی بڑی رقم دی گئی ہوگی کہ ان کو یہ مشورے دیں، انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کہی۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، کسی کو بنا دینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ خون ریزی کا دور شروع ہو جائے عالم اسلام میں، مدینے میں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنا دینا ہے۔ بڑے بڑے اجل صحابہ موجود تھے۔ حضرت معاویہ کسی بڑے صحابی کو، اور بہت سے بڑے صحابی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، حضرت حسین موجود تھے، اور بھی بڑے لوگ تھے، کسی کو بنا دیتے تو وہ الزام نہیں آتا ان پر کہ انہوں نے ملوکیت کے دروازے کو کھول دیا ہے، جس میں باپ کے بعد بیٹا حکمراں بن جاتا ہے، صاحب اقتدار بن جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی شروع میں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے شروع میں بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، اور بھی صحابہ تھے۔ اصل میں نیتوں پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیتے۔ ان کے سامنے دو صورتیں تھیں، ایک تو کہ یزید کی ولی عہدی کو قبول نہ کریں اور ملک کے اندر پھر نئے سرے سے انتشار، خلفشار، خون ریزی، ہزاروں صحابہ اور تابعین کو قتل کیا جائے۔ تو اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی کہ یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ وہ اپنی جگہ پر مخلص ہوں گے۔ یہ کہنے کی ہمت کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو حضرت معاویہ نے لاکھوں درہم و دینار دیے ہوں گے اور ان کو خرید لیا ہوگا، بالکل نہیں۔ یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، کسی صحابی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن دو اور عظیم صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین۔ حضور کے زمانے میں اگرچہ یہ لوگ چھوٹے تھے، بچے تھے، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا تھا تو صحابی تھے۔ ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں کوشش کی تھی تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت معاویہ بہت حلیم الطبع تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے انکار سے، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے بیعت لیتے رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یزید ان کی جگہ پر جانشین کی حیثیت سے چارج لے لیتا ہے حکومت کا اور خلیفہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ دو حضرات، اور دونوں کون؟ حضرت حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے بارے میں، اور حضرت حسن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے پھول ہیں،
یہ فرمایا کہ یہ جنت میں وہاں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور بھی بہت سی حدیثیں ان حضرات کی فضیلت میں موجود ہیں اور صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ ان حضرات نے یہ کہا کہ خلافت کا جو اسلام کی سیاسی طاقت کا، خلافت کا جو زوال ہوا ہے، اور باہمی مشورے سے خلیفہ کو چننے کے بجائے بیٹے کو بنانے کا جو قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم اس پر روک لگائیں گے۔ اسلام کی گاڑی کو، خلافت کی گاڑی کو، اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی کو پٹری سے اترنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کوفے میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے، یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ اب وہ ایک دو خطوط نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خطوط حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوفہ آپ بھروسہ مت کیجیے، ان پر ایک مشہور محاورہ اس وقت بھی رہا ہوگا اور بعد میں بھی رہا ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وفا نہیں کرتا ہے۔ تو ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا کہ آپ یہیں رہیے مکے میں، مدینے میں، کوفہ مت جائیے آپ۔ لیکن اتنا اصرار تھا کوفہ والوں کا، تو حضرت حسین نے یہ سوچا کہ معاملے کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، کہ جا کے دیکھو صورتحال کیا ہے، یہ جو لوگ بلا رہے ہیں، بار بار جو تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو اس میں کتنی صداقت ہے اس میں۔ حضرت مسلم بن عقیل جو چچازاد بھائی تھے حضرت علی کے، جب وہاں پہنچے تو 12,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین کے لیے، 12,000 آدمیوں نے۔ جب یزید کو یہ معلوم ہوا کوفے میں بغاوت ہو رہی ہے، 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے حضرت حسین کے آنے سے پہلے، تو اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ سختی کے ساتھ پیش آئے، لاٹھی کا، تلوار کا کی طاقت استعمال کرو۔ تو ابن زیاد جب پہنچا تو اس نے ان تمام لوگوں کا پتہ چلایا جنہوں نے بلایا تھا اور جو اس مہم میں آگے آگے تھے، ان میں سے بڑی تعداد کو قتل کیا، ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل جو جنہوں نے بلایا تھا ان کو بھی قتل کر دیا۔ ان کو قتل ہونے سے پہلے ان کو تھوڑا سا موقع مل گیا، انہوں نے ایک فرستادہ کے ذریعے ایک خط بھجوایا حضرت حسین کے پاس کہ پہلے ہم نے آپ کو بلایا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ سب واپس پھر گئے ہیں، وہ سب یزید کے ہم نوا ہو گئے ہیں، آپ تشریف مت لائیے۔ یہ خط چل چکے تھے، حضرت حسین راستے میں تھے۔ راستے میں حضرت حسین کو جب خط ملا تو ان کو محسوس ہوا کہ اب جانا غلط ہے، اب جانے کا کیا فائدہ۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو غالباً صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کا قصاص لے کر کے رہیں گے، ہمارے والد کو قتل کیا گیا ہے، اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے یا پھر یزید کی فوج کو شکست دیں گے۔ اب یہ صورتحال بڑی نازک ہو گئی حضرت حسین کے لیے۔ ایک طرف ایک شریف انسان
اور اس کا بہت قریب ترین ساتھی، معتمد علیہ ساتھی، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، تو ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، جو ہونا ہوگا ہوگا۔ چنانچہ یہ قافلہ جس میں بچے تھے، عورتیں تھیں، یہ قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہوا، اور پھر کربلا کے میدان میں یزید کی فوج، شمر اور دوسرے لوگ سدراہ بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت حسین نے دیکھا کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت حسین تو ابھی جا رہے تھے اس نیت سے کہ لوگ ان کو خلیفہ بنائیں گے، اپنی حکومت کو مستحکم کریں گے، پھر یزید سے مقابلہ ہوگا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور سفر ہے، راستے میں یہ سب پیش آ رہا ہے، کربلا پہنچ کر کے یہ سب پیش آ رہا ہے۔ تو انہوں نے حضرت حسین نے کچھ شرطیں پیش کی۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ اسلام کے نظام حکومت، نظام سیاست کو صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول یاد آیا ہوگا کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے یہاں سے بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو انہوں نے چند شرطیں پیش کی، اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مجھے واپس چلے جانے دو، ہم تیار ہیں کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اور اگر یہ نہیں منظور ہے تو یہ منظور کرو کہ وہ جو سرحدوں پر، اسلامی حکومت کے سرحدوں پر کفار سے، مشرکین سے، دوسرے ملک کے لوگوں سے جو جہاد ہو رہا ہے، ہم اس جہاد میں شریک ہو کر کے اللہ کی راہ میں ممکن ہوگا تو قربان ہو جائیں، شہادت پائیں، ہم وہاں جانے لگیں۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو کم سے کم ہمیں یزید کے پاس جانے دو، ہم اس سے بات چیت کر لیتے ہیں، اس بات چیت کے ذریعے جو تصفیہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مسئلہ تو ہمارا اور یزید کے درمیان اختلاف کا ہے، تم کو کون ہوتے ہو بیچ میں پڑنے والے، ہم یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دو۔ مشکل یہ تھی کہ یہ جو سارے کوفہ کے لوگ تھے جو جمع ہو گئے تھے حضرت حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہی تو لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت حسین صحیح و سالم یہاں سے اگر یزید کے پاس پہنچ جائیں گے تو یزید کو تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، کوفائی کے لوگوں نے تو ہم کو بلایا، یہ دیکھو یہ سارے خطوط موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر ان خطوط کو پڑھا جاتا، معلوم ہوتا کس کس کے خطوط ہیں، پھر اس کی اور اس کے گھر والوں کی پوری شامت آتی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یزید کے پاس بنی جائے، یہاں یزید کے ہاتھ پر، یزید کی بیعت یہاں ہمارے ہاتھ پہ کرو۔ یہ اصرار تھا کہ ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو، اور اس کے لیے حضرت حسین بالکل تیار نہیں۔ ان کی جو شرطیں تھیں، واپس جانے دو، سرحد پر پاس جانے دو، جو فوجیں لڑ رہی ہیں باہر کے ملکوں سے اس میں ہم شریک ہو جائیں، یا یزید کے پاس جانے دو، تینوں باتوں میں سے کوئی بات منظور نہیں کی گئی۔ اصل میں یہ سارا قصہ، یہ جو واقعات ہیں، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین کیوں کھڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر مقابلے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام کا نظام خلافت ختم ہو رہا ہے، اور قیصر و کسریٰ کی سنت دوبارہ شروع ہونے والی ہے، جس میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کا جانشین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو خصوصیات جو تھیں عدل کی، انصاف کی، بیت المال کو اپنا ذاتی جائیداد نہ سمجھنے کی، دنیا میں دعوت اسلام کی اور جہاد کی،
اور اسلامی نظام کو ہر اعتبار سے قائم رکھنے کی، یہ پورا نظام جو ہے یہ اب گڑبڑ ہو رہا ہے، انتشار کے شکار ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا، جو دین لے کر کے آئے تھے، اس کا یہ حصہ جو تھا حکومت والا، سیاست والا، اس کے اندر ایک بگاڑ۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، لوگ روزے رکھ رہے تھے، مسجدوں کے اندر وعظ کے جلسے بھی ہو رہے تھے، سارا کام ہو رہا تھا، لیکن وہ نظام حکومت، نظام سیاست، نظام عدل، نظام قسط، نظام بیت المال، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسین کھڑے ہوئے۔ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، آپ کے اہل و عیال، اعزاء و اقارب بھی شہید ہوئے۔ اس کے اندر بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو مارا گیا۔ کن کو مارا گیا؟ جو نواسۂ رسول تھے، جن کے بارے میں حدیث میں اور صحیح حدیث میں مشکات کے اندر موجود ہے، اہل بیت کے فضائل کے اندر، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہم کوئی فقیہ نہیں ہیں اور نہ کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، استنباط کی بات ہے کہ جنت میں جوانوں کے سردار تو حضرت حسین ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سردار تو حضرت حسین ہو اور اس میں داخلہ ان لوگوں کو مل جائے جو دنیا میں جنہوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا؟ خیر، یہ تو ایک استنباطی پہلو ہے۔ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے کہ یہ ایک غلطی جو ہوئی، تو یہ ایسی غلطی ہوئی، اس کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے بنو امیہ کی حکومت میں، اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے۔ تنہا ایک استثناء ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور اس لیے بنایا گیا کہ اس سے پہلے جو خلیفہ تھا اس کے جو صاحبزادے تھے اتنے کم عمر تھے کہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے مسجد میں جو پہلی تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ خلافت کی قبا تو مشاورت کے ذریعے سے، باہمی رائے کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔ یہ خلافت کی قبا آپ پر زبردستی پہنا دی گئی ہے، ہم اسے اتارتے ہیں، اتار کے ڈال دیتے ہیں، تم جس کو چاہو خلیفہ چن لو۔ تو جب تمام لوگوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، تب انہوں نے خلافت قبول کی۔ تو گیا اس پورے زمانے کے اندر وہ استثناء ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جس میں انہوں نے گیا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تم جس کو چاہو خلیفہ بناؤ۔ اور اس کے بعد وہ جو گاڑی جو پٹری تھی پہلے اتر گئی تھی، وہ اتری رہی، مسلسل اترتی رہی، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، ترکوں کی خلافت کے زمانے میں، ہندوستان کی پوری تاریخ میں اورنگزیب جیسے ولی صفت اور نیک بادشاہ کے زمانے میں وہ گاڑی پٹری سے تو آئی نہیں، اور آج تک نہیں آئی۔ جب اسلام میں یہ جمہوریت تھی، جمہوریت سے کوئی غلط مفہوم نہ لیجیے، مطلب یہ کہ جب شورائیت تھی، جب شورا و مشورت کے ذریعے سے انتخاب ہوتا تھا حکمرانوں کا، اس وقت پوری دنیا میں، روم میں، ایران میں، کہیں بھی دنیا میں یہ نظام رائج ہے، تو اسلام نے تاریخ میں پہلی مرتبہ پیش کیا تھا۔
اب جب کہ ساری دنیا میں جمہوریت ہے، انتخاب ہوتا ہے، لوگ اپنے پریزیڈنٹ کو، اپنے پرائم منسٹر کو چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، آپ کی ہماری مسلم جو حکومتیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آج بھی وہی غلطی چلی آ رہی، وہ غلطی جو یزید کے وقت سے شروع ہوئی وہ آج بھی چلی آ رہی۔ اب کوئی امام حسین کھڑا نہیں ہوتا، کوئی عبداللہ ابن زبیر کھڑا نہیں ہوتا اس غلطی کو درست کرنے کے لیے، اور اگر کھڑا ہوتا ہے کہیں تو وہ واقعات پیش آتے ہیں جو مصر میں پیش آئے، جو شام میں پیش آئے، جو سعودی عرب میں پیش آئے، جو پیش آتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ پہلے تو یہ تھا حضرت عمر کے زمانے میں کہ راستہ چلتے ہوئے ایک عورت خلیفہ پر تنقید کرتی تھی، تنقید کرنے کی ایک عام آدمی کو اجازت تھی جو خلیفہ پر تنقید کرے، اور اس تنقید کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے ویلکم کیا ہے اپنی تقریر میں، حضرت عمر نے ویلکم کیا ہے کہ میرے درمیان میں اگر کوئی پوچھا کہ کوئی غلطی اور بے راہ روی تم دیکھو گے تو کیا کرو گے، تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم تلوار سے ٹھیک کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے مسلمان، ایسے عوام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خلیفہ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر کوئی تنقید کرے، سینکڑوں لوگ سعودی عرب میں آج بھی جیل میں ہیں، کسی کی ہمت نہیں زبان پہ کچھ کہنے کی۔ تو یہ بے راہ روی اسلامی نظام سیاست و حکومت کی جو یزید کے وقت سے شروع ہوئی ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اس غلطی کو جس حد تک ممکن ہو سکے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کسی گناہ کو، کسی غلطی کو دیکھے تو اسے ممکن ہو سکے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے ممکن نہیں ہو سکے تو زبان سے روکے، زبان سے ممکن نہیں ہو سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ یعنی ہمارے مسلم ملکوں میں کوئی صاحب اقتدار آئے اور وہاں سنیما ہال قائم کرے، وہاں قمار خانے قائم کرے، اس پر ہم خاموش رہیں۔ تو حضرت حسین کا اقدام، حضرت زبیر کا اقدام اور دوسرے بہت سے صحابہ کے اقدام، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم حق کو حق سمجھیں، حق بات کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور اس راہ میں اگر کوئی ہمیں تکلیف کا، آزمائش کا، تو اس کو آخرت کے لیے، آخرت کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کو برداشت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔